چپل پہن کر اگر پاک ہوں اور سجدے میں بالواسطہ صحیح انگلیاں زمین سے لگیں تو چپلوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سجدے میں جاؤ تو آگے کا حصہ سخت ہے، پیر کھڑے کیے تو وہ چمڑا لگا، انگلیاں نہیں لگی، تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر چمڑا نرم ہے، جیسا خفین ہے، خفین آپ نے پہن رکھے ہوں تو سجدے میں پیر زمین سے لگیں گے بالواسطہ۔ ایسے ہی جوتے چپل میں اگر پیر بالواسطہ صحیح زمین سے لگیں اور وہ جوتے چپل پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث آ رہی ہے کہ حضور صحابہ چپلوں میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ چپلوں میں نماز پڑھنا یہ میدان جہاد کے واقعات ہیں یا مسجد شرعی کے واقعات ہیں؟ غیر مقلدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد شرعی کی حدیثیں ہیں، حالانکہ ایسی کوئی روایت صراحت نہیں ہے کہ یہ مسجد شرعی کے واقعات ہیں۔ اور ابو داؤد میں جو روایت ہے کہ مسجد میں جو شخص آئے وہ چپل دیکھ کر آئے، اگر ناپاکی ہو تو کھرچ کر صاف کر دے، وہ مسجد میدان جہاد میں حضور کے قیام گاہ کے قریب جو مسجد بنائی جاتی تھی وہ مسجد مراد ہے۔ غیر مقلدین چاہتے یہ ہیں کہ ان مسجدوں میں بھی لوگ جوتے پہن کر آئے ہیں نماز پڑھیں، مگر ان کے بس کا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو لوگ ان کے سر پہ جوت بجائیں گے، اس لیے ان کا جی تو یہی چاہتا ہے۔ موٹی سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا اخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو کیا مسجد مقدس جگہ نہیں ہے؟ اور یہ واقعات جہاد کے واقعات ہیں، اور جہاد میں درمیان میں جنگ رکتی ہے اور فٹافٹ نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہاں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ صاف نہیں ہوتی ہے، تو اگر چپل پاک ہیں تو پڑھو۔ گھر میں کوئی پڑھتا ہے پڑھے، یہ دو شرطیں ہیں، چپل جوتے پاک ہوں اور سجدے میں چاہے بالواسطہ پیر کی انگلیاں زمین سے لگیں تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ باب الصلاة في النعال وبه قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جو بھی حدیث سند صحیح مل جائے اس پر باب قائم کر دیں گے، گویا یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے کسی محدث نے یہ باب اپنی کتاب میں نہیں قائم کیا کہ جوتوں میں چپلوں میں نماز پڑھو، یہ باب کسی نے قائم ہی نہیں کیا۔